اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ معذرت چاہتا ہوں 5-6 منٹ کی دیری کے لیے، تو سیٹنگ میں ٹائم لگ گیا۔ اچھا، اس چینل میں یہ میری پہلی لائیو سٹریم ہے اور پہلا انٹروڈکشن ہے۔ اس سے پہلے میں یہاں پہ مفتی یاسر ندیم صاحب کی ویڈیوز اور کیسر احمد راجہ صاحب کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہا ہوں، اور ان ویڈیوز کے اوپر جو فیڈ بیک آیا ہے وہ فیڈ بیک مسلمانوں کی نسبت جو نان مسلم ہیں ان کا زیادہ آیا ہے، اور بہت ہی شدید رد عمل آیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تیر جو ہے وہ نشانے پہ ہے۔ الحمدللہ ہماری محنت جو ہے وہ ٹھیک راستے پہ چل رہی ہے، اور اس کا مطلب ہے مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ان کا یقین بھی پختہ ہو رہا ہے، اور ہمارا یقین بھی پختہ ہو رہا ہے، کیونکہ نان مسلمس کے اور جو ملحد و مرتدوں کے جو فیڈ بیک آیا ہے وہ رد عمل اکیڈمک رد عمل نہیں ہے، وہ ٹوٹلی غصے والا اور شدت والا اور گالیوں والا رد عمل ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان لوگوں کو کوئی بات نہیں مل رہی، آرگومنٹ نہیں ہے، ان کے پاس دلیل نہیں ہے، تو انسان لڑنے پہ اتر آتا ہے، اور اس طرح کے ان لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں اور ایسے رد عمل دیا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اس سے بات نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے۔ اینی وے، یہ ہوگی ایک چیز۔ دوسرا، ہم اس میں سلسلے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ میں اس میں گاہے بگاہے یہ ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتا رہوں گا اپنی بھی ڈفرینٹ موضوعات پر۔ ابھی ہم ایک موضوع سلیکٹ کریں گے آج، میں مینشن بھی کیا ہے، اور یہ سٹریم مسلمانوں اور نان مسلم سب کے لیے ہے، اس لیے یہ سٹریم جو ہے وہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ جو اعتراضات اسلام کیے جاتے ہیں، اور ان اعتراضات کا پہلے جائزہ لیں گے، اس کے بعد اس کے اوپر ڈسکس کریں گے اور اس کا ڈبنک کریں گے، اس کے اوپر اس کو ایکسپلینیشن دیں گے، اس کی اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اچھا، آج کا اعتراض جس پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے کہ کیا مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خدا کو برابر سمجھتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کو، نان مسلم جو اسلام پہ اعتراض کرنے والے ہیں، ان کو یہی پتہ نہیں کہ اللہ اور رسول کا کیا فرق ہے اسلام کے اندر۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں کہ شاید کسی مخالف کو یہ شبہ ہو کہ مسلمانوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے برابر ہیں، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ عبادت میں مسلمانوں کے نزدیک خدا کا کوئی شریک نہیں، حصے دار بھی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا نہ ان کی زندگی میں جائز تھا، نہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ جائز ہے، مگر اطاعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، نہ اس لیے کہ آپ شریک فی اطاعت ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب خدا کی طرف سے پیغام ہوتا ہے، تو آپ کا حکم در حقیقت آپ کا حکم نہیں بلکہ پیغمبر ہونے کی وجہ سے خدا ہی کا حکم ہے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے احکام کی اطاعت خدا کے احکام کی اطاعت ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اس کی ایسی مثال ہے جیسے بادشاہ وزیر کو حکم دیتا ہے کہ رعایا میں یہ قانون شائع کر دو، بس اس وقت وزیر کی زبان سے جو قانون شائع ہو رہا ہے وہ در حقیقت بادشاہ کا حکم ہے، اس لیے وزیر کی اطاعت بعینی ہی بادشاہ کی اطاعت ہے، مگر اس سے ہرگز کسی شخص کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وزیر بادشاہ کے برابر ہو گیا، اور اگر کوئی شخص ایسا سمجھنے لگے اور آئندہ سے بجائے بادشاہ کے تخت کو بوسہ دینے کے وزیر کی کرسی کو بوسہ دینے لگے تو یقیناً وہ اس کا جواب دہ ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کسی مقدمے میں ایک شخص کو وکیل کر دیں تو وہ جو کچھ وہ کہتا ہے سب آپ کی طرف منسوب ہوتا ہے کہ گویا تم خود کہہ رہے ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وکیل تمہارے برابر ہو گیا، تمہاری جائیداد کا مالک ہو جائے کہ اس میں جو چاہے تصرف کرے،
ہرگز نہیں، بس مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو خدا کی اطاعت اسی معنی میں کہتے ہیں جیسے وزیر کی اطاعت بادشاہ کی اطاعت ہوتی ہے اور وکیل کا قول موکل کا قول ہوتا ہے۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے شرکت اور مساوات ہرگز لازم نہیں آتی، مگر افسوس یہ ہے کہ مخالفین اعتراض کرتے ہوئے مسائل اسلامیہ کی حقیقت کو ذرا نہیں سمجھتے، اور اگر سمجھتے ہیں تو منشاء اعتراض کا محض مقصد حسد ہوتا ہے، ورنہ مسائل اسلامیہ پر کوئی اعتراض بھی وارد نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کچھ مسلمان لوگوں کو بھی یہ کنفیوژن ہوتی ہیں کہ وہ صفات میں اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے ساتھ گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ اس کا کوئی بھی انسان جو مسلمان ہے اور سچے دل سے مسلمان ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جو بھی چیز ہے، جو بھی صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے برابر ہے۔ اس لیے اس میں مسلمان کو بھی ڈسٹنکشن کرنا لازم ہے کہ جیسے علم الغیب کا مسئلہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے علوم اور اتنے ہیں اور ان کی انوار و برکات دی ہیں کہ عام انسان اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم میں برابر ہیں، یہ کہنا شرک ہوگا۔ آپ اس کی مثال یہ سمجھیں کہ جیسے ابھی بادشاہ اور وزیر کی بات ہوئی، بادشاہ نے وزیر کو بہت مال و دولت دے دیا، بہت مال و دولت دے دیا کہ عام بندہ یہ سمجھے گا کہ شاید بادشاہ نے سب کچھ دے دیا اس کو، لیکن جو سمجھدار آدمی ہوگا، جو اس چیز کو سمجھتا ہوگا کہ بادشاہ بادشاہ ہے اور وزیر وزیر ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ بادشاہ نے ان کو سب کچھ دے دیا، کیونکہ اسے بادشاہ کے مقام کا اور بادشاہ کے خزانوں کا پتہ ہے، اور اس کی لحاظ سے جو وزیر کے پاس خزانے ہیں وہ اس کی حیثیت سے کچھ بھی نہیں۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہر لحاظ سے، علم و حکمت کے لحاظ سے اور اپنے انوار و برکات کے حساب سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم الغیب رکھتے ہیں یا وہ حاضر ناظر ہیں۔ اس طرح سے اس چیز کو لینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہیں، یہ بالکل غلط کہنا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی اسپیشلی، کیونکہ نان مسلم بھی یہ چیز دیکھتے ہیں کئی دفعہ کہ انسان مسلمان جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر سمجھ رہے ہیں، علم الغیب میں بھی اور باقی صفات میں بھی، حاضر ناظر میں بھی۔ تو مسلمانوں کو بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور نان مسلمس کے لیے بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خدا کی ذات جو ہے وحدہ لا شریک ذات ہے، اور ہر مسلمان کا اس پہ یقین ہے کہ کیا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کے ساتھ اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، کرتا درتا ہے، سب دعائیں قبول کرنے والی، دنیا میں جو بھی تصرف ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ عیسائیت میں اور ہندوازم میں یا باقی جو مذاہب ہیں اس میں مسائل کیسے پیدا ہوئے کہ جب عیسائیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، ان کو خدائی صفات دینا شروع کر دی، تو ان کا مذہب تباہ ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کلیئر کٹ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون لمن یشاء، جو مشرک ہے اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو ہے اس کو معاف کر سکتا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہ کرے، اور جو نان مسلم ہیں، جو جس میں عیسائی ہیں اور ہندو ہیں اسپیشلی، جو کہ مسلمانوں کو جو کہ اپنے مذہب کے اوپر نہیں چلتے تھے ایک طرح سے، اگر آپ عیسائیت کی کتابیں بھی دیکھیں اور جو اولڈ ٹیسٹامنٹس ہیں اور جو اس ہندوؤں کی وید بھی ہیں، جو کلیئر کٹ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خدا جو ہے وہ ایک ہے، واحد ہے۔ ہندو بھی یہ کہتے ہیں اور عیسائی بھی یہ کہتے ہیں، اور سارے جو مذاہب ہیں دنیا میں وہ اسی کے قائل ہیں۔ یہ بعد میں لوگ آتے رہے اور اس میں ایڈ اپ کرتے رہے اور ان چیزوں کو چینج کرتے رہے، تو اس وجہ سے ہندوؤں نے بھی مورتیاں بنانا شروع کر دی، اور کرشنا اور رام اور کیا کیا نام، اور یہ کوئی بعید نہیں اس میں کہ
پرانے وقتوں میں ایک وقت تھا جب کہ ہندوستان والے علاقے میں بھی انبیاء آئے ہوں گے۔ کچھ علماء کرام تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو یہ ہے رام جو بولتے ہیں، یہ شاید ابراہیم سے انہوں نے اس کو اپنا بھگوان بنا دیا بعد میں، اور اس کو پوجنا شروع کر دیا اور مورتیاں بنانا شروع کر دی۔ اس لیے اسلام نے دوستو دیکھیں کیسی خوبصورتی ہے اسلام مذہب کی، جس نے ہمیں تصویر بنانے سے یا مورتی بنانے سے پہلے ہی منع کر دیا، تاکہ پہلے جیسے مذہبوں میں یا ہندوؤں کے ساتھ کیا ہوا، پھر انہوں نے مورتیاں بنانا شروع کر دی کہ رسپیکٹ کے ساتھ یادگیری رہے گی، میموری رہے گی، مورتیاں بنائی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ رسپیکٹ نسل در نسل جب چیزیں چینج ہوتی رہیں، اس میں ایڈ اپ ہوتا رہا چیزوں، اپنے ملمہ کاری کرتے رہے ہر آنے والے، تو وہ آہستہ آہستہ ان کے معبود بن گئے اور ان کو انہوں نے پوجنا شروع کر دیا۔ اس لیے اس چیز کو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مذہب جو ہے وہ بگڑ گیا ہوا ہے، ہندوؤں کا مذہب بہت زیادہ جو پریکٹیکل ہے وہ بھی، اور جو کتابوں میں ہے وہ بھی بہت زیادہ فرق ہے، لیکن پھر بھی ان کی کتابوں میں ایسے ریفرنس آپ لوگوں کو مل جائیں گے جس میں بالکل ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، جو ان کو بھگوان کہتے ہیں، اس میں بھی بھگوان ان کا ایک ہی ہے ان کی کتابوں کے مطابق۔ انہوں نے بعد میں اس میں چینجز کی اور اس میں بہت زیادہ مس ریپرزنٹیشن کی، اور اب انہوں یہ لوگ مورتیوں تک پہنچ چکے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے کتنے ان کے بھگوان ہیں، اور شری کرشنا ہیں اور رام ہیں اور کیا کیا۔ امید ہے آج کا سیشن فائدہ مند رہا ہوگا، اس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی سیشن کو اگر آپ کا فیڈ بیک اچھا آتا ہے، اس میں امپرومنٹ کے جو بھی آپ کی سجیشن ہے وہ بھی ضرور دیجیے گا، اور جتنا شیئر کر سکتے ہیں لائک کریں اس کو اور شیئر کریں، تاکہ یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔